شام کے جنوبی شہر سویدا میں کئی دنوں تک چلنے والی جھڑپوں، سینکڑوں ہلاکتوں اور پھر اسرائیل کی جانب سے شامی دارالحکومت دمشق سمیت سویدا میں حملوں کے بعد اب فی الحال کشیدگی کم ہو گئی ہے اور مشرق وسطیٰ میں اب یہ ایک عام بات ہو گئی ہے کہ پہلے اسرائیل کوئی بھی وجہ بتا کر کسی ملک پر حملے شروع کر دیتا ہے، پھر جب وہ اپنے ممکنہ مقاصد حاصل کر لیتا ہے تو پھر امریکہ اس معاملے کو ختم کروانے کا اعلان کر دیتا ہے۔ اسی طرح شام میں ہونے والی حالیہ اسرائیلی بمباری کے بعد کل امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ شام میں لوگوں کی تاریخی دشمنیاں ہیں اور اسی وجہ سے ایک افسوسناک صورتحال اور غلط فہمی نے جنم لیا اور اب ہم حقیقی کشیدگی کے خاتمے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اگلے چند گھنٹوں میں امید ہے کہ اس کشیدگی کو ختم کرنے کی جانب عملی پیش رفت ہوگی۔ Yeah, it's complicated. Obviously, these are historic, long-time rivalries between different groups in the south-west of Syria, Bedouins, the Druze community, and it led to an unfortunate situation and a misunderstanding, it looks like, between the Israeli side and the Syrian side. So we've been engaged with them all morning long and all night long with both sides, and we think we're on our way towards a real de-escalation and then hopefully get back on track in helping Syria build a country and arriving at a situation there in the Middle East is far more stable. So in the next few hours we hope to see some real progress to end what you've been seeing over the last couple hours. اور پھر اس کے بعد شام کے جنوبی شہر سویدا میں کئی روز سے جاری جھڑپیں ختم ہو گئیں اور شامی حکومت اور دروز کمیونٹی کی جانب سے جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسرائیلی بمباری کے بعد اپنی قوم سے پہلی بار خطاب کرتے ہوئے شام کے عبوری صدر احمد الشرا نے اسرائیل پر شام میں افراتفری کو ہوا دینے کا الزام لگایا اور مزید کہا کہ سویدا میں شامی فوج اور دروز جنگجوؤں کے درمیان جھڑپوں کے بعد دروز شہریوں کا تحفظ ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسرائیلی ریاست جو ہمیشہ ہمارے استحکام کو نشانہ بناتی رہی ہے اور سابقہ حکومت کے خاتمے کے بعد سے مسلسل ہمارے درمیان فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، آج ایک بار پھر ہماری پاک سرزمین کو ایسی نہ ختم ہونے والی افراتفری کا میدان بنانے کی کوشش کر رہی ہے جس کے ذریعے وہ ہمارے عوام کی وحدت کو پارا پارا کر دے اور ہماری اثر نو تعمیر اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ یہ ریاست ہر ممکن طریقہ اختیار کر رہی ہے کہ ہمارے درمیان اختلافات اور جھگڑے پیدا کیے جائیں، مگر وہ اس حقیقت سے غافل ہے کہ شامی عوام نے اپنی طویل تاریخ میں ہمیشہ تقسیم اور علیحدگی کو رد کیا ہے۔ میں خاص طور پر اپنے دروز بھائیوں سے مخاطب ہوں جو اس وطن کے اہم حصے دار ہیں۔ شام کبھی بھی تقسیم نہیں ہوگا اور اپنے لوگوں کے درمیان فتنے کی زمین نہیں بنے گا۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے حقوق اور آزادیوں کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے اور ہم دشمن کو ہرگز یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے عوام کو ایسی جنگ میں دھکیل دے جسے وہ ہماری سرزمین پر بھڑکانا چاہتا ہے، ایک ایسی جنگ جس کا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے وطن کو توڑا جائے اور ہماری قومی کوششوں کو افراتفری اور تباہی کی طرف لے جایا جائے۔ جبکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس حوالے سے جاری اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے ایک واضح پالیسی وضع کی ہے جس کا پہلا اصول یہ ہے کہ دمشق کے جنوب سے لے کر گولان کی پہاڑیوں اور جبل الدروز تک کا علاقہ غیر فوجی ہونا چاہیے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کے بھائی یعنی دروز کمیونٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ نیتن یاہو نے شام میں احمد الشرا کی جانب سے اعلان کردہ جنگ بندی کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ انہوں نے یہ جنگ بندی طاقت کے ذریعے زبردستی کروائی ہے۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ انہوں نے شام میں کارروائی کی اور جہاں ضروری ہوگا وہ آئندہ بھی کارروائی کرتے رہیں گے۔ اس ساری صورتحال پر آج ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور شام کے عبوری صدر احمد الشرا کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا جس میں ترک صدر نے احمد الشرا کو یقین دلایا کہ اسرائیلی حملے ناقابل قبول ہیں اور یہ پورے خطے کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ ایسے میں جنگ بندی کے بعد اب شام میں کیا حالات ہیں، اس حوالے سے الجزیرہ نے لکھا ہے کہ احمد الشرا کا بیان اس وقت سامنے آیا جب شامی حکومت اور دروز رہنما شیخ یوسف جربو نے سویدا میں ایک نئے جنگ بندی معاہدے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ شامی فوج نے وہاں سے انخلا شروع کر دیا ہے اور رات کے وقت درجنوں شامی فوجی گاڑیوں کو شہر سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ الجزیرہ کی رپورٹر زینا خضر نے سویدا سے رپورٹ کرتے ہوئے بتایا کہ جمعرات کی صبح شہر میں کشیدگی بھرا سکون چھایا ہوا تھا اور یہ سکون برقرار رہے گا یا نہیں یہ وقت ہی بتائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دروز کمیونٹی نئے شامی حکام کے حوالے سے تقسیم کا شکار ہے جو دسمبر 2024 میں صدر بشار الاسد کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد حکومت میں آئے ہیں۔ جنگ بندی پر اتفاق کرنے والے دروز رہنما شیخ یوسف جربو نے شام پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شامی ریاست پر ہر حملہ دروز برادری پر حملہ ہے، لیکن سویدا شہر کے ایک اور بااثر دروز رہنما شیخ حکمت الحاجری نے جنگ بندی کو مسترد کر دیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک سویدا مکمل طور پر آزاد نہ ہو جائے۔ شام میں جنگ بندی ہونے کے باوجود صورتحال اس وقت کافی نازک ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی مئی میں اسی طرح کی جھڑپوں کے بعد جنگ بندی ہو گئی تھی۔ ایسے میں حالیہ جھڑپیں کیوں شروع ہوئیں اور اسرائیل کیوں اس جنگ میں شامل ہوا، اس پر الجزیرہ نے لکھا ہے
کہ شام میں حالیہ جھڑپوں کا آغاز جنوبی صوبے سویدا میں دروز مسلح گروہوں اور مقامی سنی بدو قبائل کے درمیان اغوا اور حملوں کے تبادلے سے ہوا۔ پھر جب شامی حکومت نے امن قائم کرنے کے لیے مداخلت کی تو ان دروز جنگجوؤں کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں اور مقامی مبصرین اور تجزیہ کاروں کے مطابق شامی فوجیوں نے اس دوران طاقت کا غلط استعمال کیا اور شامی حکومت نے خود بھی سیکیورٹی فورسز کے اقدامات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے تسلیم کیا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کو شام پر بمباری کرنے کا بہانہ مل گیا، جو کہ پہلے سے ہی گولان کی پہاڑیوں میں شامی سرزمین پر فوجی اڈے قائم کر رہا ہے، جو کہ ایک غیر فوجی علاقہ ہے۔ اسی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ مقامی ذرائع کے مطابق جنوبی شام میں ہونے والی ان پرتشدد جھڑپوں میں کم از کم 169 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ برطانیہ میں قائم جنگ پر نظر رکھنے والے ادارے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 360 سے زیادہ ہے۔ اس سے پہلے اپریل اور مئی میں بھی شام کی حکومتی فورسز اور مسلح دروز گروہوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی، جس میں درجنوں افراد مارے گئے۔ اس کے بعد بھی مقامی رہنماؤں اور مذہبی شخصیات نے ایک معاہدہ کیا تاکہ کشیدگی کو کم کیا جا سکے اور دروز جنگجوؤں کو نئے شامی انتظامیہ میں بہتر طریقے سے شامل کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ شام میں خانہ جنگی کے دوران دروز کمیونٹی نے اپنی علیحدہ ملیشیاز قائم کر لی تھی اور صدر بشار الاسد کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد دروز گروپس سویدا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ایک حد تک خود مختاری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیل شام کے جنوب میں اپنی موجودگی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اس سال کئی بار شام پر بمباری کر چکا ہے۔ سویدا کی لڑائی کے دوران اسرائیل نے شامی فوج سے مطالبہ کیا کہ وہ جنوبی شام سے اپنی فوجیں واپس بلائے تاکہ وہاں ایک غیر فوجی علاقہ قائم کیا جا سکے، اور ساتھ ہی اسرائیلی زمینی فوجیں گولان کی پہاڑیوں میں مزید اندر تک بڑھ رہی ہیں۔ دروز کون ہیں اور اسرائیل کیوں انہیں اتنی اہمیت دے رہا ہے؟ اس حوالے سے BBC نے لکھا ہے کہ دروز عربی بولنے والی ایک مذہبی اور نسلی اقلیت ہے جو شام، لبنان اور اسرائیل اور مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں آباد ہیں۔ دروز مذہب ایک الگ عقیدہ ہے جس کی اپنی انفرادی شناخت اور تعلیمات ہیں۔ دنیا بھر میں دروز کمیونٹی کی آبادی تقریباً 10 لاکھ ہے، جس میں سے نصف شام میں رہتی ہے، جہاں وہ کل آبادی کا تقریباً 3% ہے۔ اسرائیل میں دروز کمیونٹی کو عمومی طور پر اسرائیلی ریاست کا وفادار تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اسرائیلی فوج میں خدمات بھی انجام دیتے ہیں۔ اسرائیلی مرکزی ادارہ برائے شماریات کے مطابق اسرائیل اور مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں میں تقریباً 1,52,000 دروز افراد رہتے ہیں، جبکہ شام کے سیاسی نظام میں دروز کمیونٹی تاریخی طور پر ایک نازک مقام پر رہی ہے، اور شام کی تقریباً 14 سالہ خانہ جنگی کے دوران دروز کمیونٹی نے جنوبی شام میں اپنی خود مختار ملیشیاز قائم کر رکھی تھی۔ دسمبر 2024 میں بشار الاسد کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد دروز کمیونٹی نے جنوبی شام پر ریاستی کنٹرول مسلط کرنے کی کوششوں کی مزاحمت کی۔ اگرچہ شام میں دروز افراد نئے شامی حکام کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، کچھ محتاط ہیں تو کچھ ان کی مکمل مخالفت کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر افراد سویدا میں شامی سیکیورٹی فورسز کی موجودگی کے خلاف ہی ہیں اور شامی فوج میں شمولیت سے انکار کرتے ہوئے اپنی مقامی ملیشیاز پر انحصار کرتے ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ بشار الاسد کے اچانک اقتدار سے ہٹنے کے بعد اسرائیل نے شام کی سرحد کے قریب دروز برادری سے رابطے بڑھانا شروع کر دیے تاکہ شام کی اقلیتوں کے ساتھ اتحاد قائم کیا جا سکے۔ اسرائیل نے خود کو اس خطے میں اقلیتوں کا محافظ ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ وہ شام میں فوجی ٹھکانوں اور سرکاری افواج پر حملے بھی کر رہا ہے۔ مئی میں فرقہ وارانہ جھڑپوں کے دوران اسرائیل نے دمشق میں صدارتی محل کے قریب فضائی حملے کیے تھے، اور اس وقت بھی اسرائیل نے کہا تھا کہ یہ دروز کمیونٹی پر حملوں کے خلاف ایک وارننگ ہے۔ تاہم شام اور لبنان میں بعض دروز رہنماؤں نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ خطے میں اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو پورا کرنے کے لیے فرقہ وارانہ تقسیم کو ہوا دے رہا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں بھی اسرائیلی حملے بلا تعطل جاری ہیں، اور آج صبح سے ہونے والے اسرائیلی حملوں میں اب تک کم از کم 29 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ آج اسرائیلی فورسز نے غزہ کے واحد کیتھولک چرچ کو بھی نشانہ بنایا، جس پر سخت عالمی رد عمل سامنے آنے کے بعد اسرائیلی وزارت خارجہ نے معافی بھی مانگی۔ دی گارڈین کے مطابق اسرائیلی حملے میں غزہ کی واحد کیتھولک چرچ کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 2 افراد مارے گئے اور کئی زخمی ہوئے ہیں، جن میں چرچ کا پادری بھی شامل ہے۔ اس چرچ میں جنگ سے متاثرہ عیسائی اور مسلمان شہری بشمول معذور بچے بھی پناہ لیے ہوئے تھے۔ یروشلم کے لاطینی پیٹریارکٹ نے اس حوالے سے ایک بیان میں کہا ہے کہ آج صبح اسرائیلی فوج کے ایک حملے کے نتیجے میں ہولی فیملی کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 2 افراد مارے گئے اور چرچ کے ارجنٹائنی نژاد پادری گیبریل رومانیلی معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ سابق پوپ فرانسس جنگ کے دوران پادری رومانیلی کو روزانہ فون کرتے تھے، اور یہ سلسلہ 9 اکتوبر 2023 کو شروع ہوا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق چرچ کو ممکنہ طور پر اسرائیلی ٹینک شیلنگ کا نشانہ بناتے رہے، جبکہ عیسائیوں کی سب سے بڑی شخصیت پوپ لیو کی طرف سے بھی جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس فوجی حملے کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان اور زخمیوں کی اطلاع پر وہ گہرے دکھ میں مبتلا ہیں، اور وہ غزہ میں فوری جنگ بندی کی اپیل کو دہراتے ہیں۔
جبکہ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے بھی اس حملے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے غزہ پر حملوں سے ہولی فیملی چرچ بھی متاثر ہوا اور اسرائیل کی جانب سے مہینوں سے جاری یہ حملے ناقابل قبول ہیں۔ کوئی بھی عسکری کارروائی اس طرح کے رویے کا جواز نہیں بن سکتی۔ غزہ کے الاہلی ہسپتال کے قائم مقام ڈائریکٹر ڈاکٹر فاضل نعیم کے مطابق زخمیوں میں ایک معذور بچہ، 2 خواتین اور 1 بزرگ شامل ہیں، جبکہ کم از کم 2 افراد تشویشناک حالت میں ہیں۔ جبکہ اسرائیل نے بھی اس حملے کی تصدیق کی ہے اور اسرائیلی وزارت خارجہ نے ایک غیر معمولی پیش رفت میں اس حملے پر معافی مانگی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی وزارت خارجہ نے غزہ میں چرچ پر حملے کے حوالے سے ایک غیر معمولی اقدام کے تحت معذرت کی ہے اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ اسرائیل غزہ شہر میں ہولی فیملی چرچ کو پہنچنے والے نقصان اور کسی بھی شہری کی ہلاکت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتا ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل کبھی بھی چرچوں یا مذہبی مقامات کو نشانہ نہیں بناتا، حالانکہ جنگ کے آغاز سے اب تک اسرائیل درجنوں مساجد اور چرچز پر حملے کر چکا ہے۔ اس ساری صورتحال میں جہاں غزہ میں اسرائیلی جارحیت بلا روک ٹوک جاری ہے، وہیں قطر، امریکہ اور مصر کی ثالثی میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور کل رات کو وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے اہم ملاقات بھی ہوئی، جبکہ اس ملاقات سے ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب کے دوران غزہ سے متعلق کہا تھا کہ ہمارے پاس غزہ کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں، تاہم انہوں نے کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ جبکہ اسی تقریب میں موجود مشرق وسطیٰ کے لیے ان کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف نے صحافیوں کو بتایا کہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ بیانات ایسے وقت میں آئے جب غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کے تبادلے کے حوالے سے بات چیت فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے اور فریقین کے درمیان معاہدہ طے پانے کی امید بڑھ رہی ہے۔ اس حوالے سے ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ایک سینئر اسرائیلی عہدیدار نے بتایا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہونے کا امکان اب کافی زیادہ ہے، جبکہ ثالثی کی کوششوں میں شامل 2 ذرائع نے بتایا کہ ایک نیا موقع سامنے آیا ہے، کیونکہ اسرائیل نے زیر بحث 60 روزہ جنگ بندی کے دوران غزہ میں اپنی فوجی موجودگی کو نمایاں طور پر کم کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اسرائیلی عہدیدار نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے معاہدہ ممکن ہے، یہ آسان نہیں، کیونکہ حماس کے ساتھ مذاکرات نہ مختصر ہوتے ہیں نہ ہی آسان، اور کوئی حتمی وقت نہیں بتا سکتا، لیکن یہ معاہدہ ممکن ہے۔ جبکہ ایک عرب سفارتکار اور ثالثی کوششوں میں شامل ایک دوسرے ذریعے کے مطابق اسرائیل نے غزہ سے جزوی انخلاء کے حوالے سے اپنی سخت شرائط میں نرمی کر لی ہے اور یہ تبدیلی ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف کے شدید دباؤ کے بعد ممکن ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ اس معاہدے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل کی جانب سے فوجی انخلاء کے حوالے سے سخت موقف تھا، لیکن اب اس میں نرمی کے بعد جنگ بندی معاہدے کے امکانات مزید روشن ہو گئے ہیں۔ عرب سفارتکار اور دوسرے ذریعے کے مطابق اسٹیو وٹکوف کے دباؤ کی وجہ سے اسرائیل کی جانب سے پیش کیے گئے نئے نقشوں میں اب اسرائیلی فوج کی موجودگی کو غزہ کے جنوبی شہروں رفح اور خان یونس کو تقسیم کرنے والے نام نہاد موراق کوریڈور میں برقرار رکھنے کا کوئی منصوبہ شامل نہیں ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اسرائیل نے رفح میں اپنی فوجی موجودگی کے دائرہ کار کو کم کرنے پر بھی آمادگی ظاہر کی ہے، جہاں وہ ایک متنازع ہیومینیٹیرین سٹی قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس منصوبے کے تحت غزہ کی آبادی کو اس مخصوص علاقے میں منتقل کیا جانا تھا، جہاں داخلے کے وقت ان کی جانچ پڑتال کی جاتی اور پھر انہیں وہاں سے باہر جانے کی اجازت نہ ہوتی، تاکہ اسرائیل غزہ سے لوگوں کی ہجرت کی حوصلہ افزائی کر سکے۔ عرب سفارتکار کا کہنا تھا کہ غزہ سے انخلاء کے لیے اسرائیل کی تازہ تجویز ممکنہ طور پر اس منصوبے پر عمل درآمد کی صلاحیت کو محدود کر دے گی۔ تاہم عرب سفارتکار کا یہ کہنا ہے کہ فریقین کو اب بھی 2 اہم نکات پر اتفاق رائے حاصل کرنا باقی ہے، جن میں غزہ میں انسانی امداد کی تقسیم کا طریقہ اور جنگ بندی کے دوران رہا کیے جانے والے فلسطینی قیدیوں کی تعداد اور شناخت کے معاملات شامل ہیں۔